مجھے اتفاق ہوا پچھلے دنوں لیزلے ہیزلٹن کی کتاب دا فرسٹ مسلم پڑھنے کا۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو حرف بحرف پڑھوں گا، اور جہاں مجھے کچھ اچھی چیز ملے گی میں اس کے نوٹس بھی لوں گا، خود اپنے لیے اینوٹیشن کروں گا اس کی۔ تو وہ کتاب پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ ہم مسلمان جو اپنے مسلمان بزرگوں کی لکھی ہوئی سیرت النبی پڑھتے ہیں، اس میں تقدس، عظمت، پاکیزگی، بزرگی، یہ سب چیزیں موجود ہوتی ہیں، ہونی بھی چاہیے۔ لیکن ایک ڈسٹنٹ رہ کے خاتون جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا مطالعہ کر رہی ہے تو وہ آپ کو ایک انسان کے طور پہ ٹریٹ کر رہی ہے، ایک ایسا انسان جو یتیم ہو جاتا ہے پیدائش سے پہلے ہی، اور اس کے بعد پھر مکہ کے لوگ ان کو اون کرنے میں متذبذب ہیں، یہ اس کا خیال ہے خاتون کا۔ تو سیدہ حلیمہ سعدیہ آپ کو لے جاتی ہیں، اور وہ جو 5 سال ان کے ساتھ رہتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت زیادہ، وہ جو ساری زندگی تھی ارلی 5 ایئرز پہلے، وہ بہت پاورفل تھے اور وہ اثر ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے فردر وہ بتاتی ہیں کہ غار حرا میں جب آپ تشریف فرما تھے تو وہاں غار سے باہر نکل کے کلف کے اوپر کھڑے ہو کے جہاں سے مشرق و مغرب دونوں نظر آتے ہیں بڑے کلیئرلی، سورج نکلتا ہوا بھی اور ڈوبتا ہوا بھی، سورج کی نکلتی ہوئی لالی بھی اور جاتا ہوا جو ہے نا شفق، کہ جب شام جو ہے وہ آسمان ایسے لگتا ہے جیسے سرخ رنگ کے سنگریزے بکھیرے ہوئے ہیں، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو دیکھتے تھے۔ اور اس نے ایک عجیب کیفیت لکھی کہ نفسیاتی طور پہ جب رات ہوتی ہوئی دیکھتے تھے جناب صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ پر ایک اللہ تعالیٰ کی ایک جو قدرت کاملہ ہے، جو آپ اللہ تعالیٰ کا آل مائٹی ہونا ہے، وہ منکشف ہوتی تھی، ابھی وحی نہیں آئی تھی۔ تو یہ مطالعات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو آپ ایک عام انسان کے طور پہ، ہمارا عقیدہ ہے نبی تو نبی ہوتے ہیں شروع سے، لیکن وہ ایک خاتون جو ہماری طرح مسلمان نہیں ہے، ایگنوسٹک ہے، تو ایگنوسٹک نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک انسان ڈیولپ ہوتا ہے۔ مجھے اچھا لگا اس کا یہ والا اکاؤنٹ، ہم اسے ایگری بعض جگہوں پہ نہیں کرتے، ظاہر ہے ہمارا ایک اپنا سٹانس ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اس طرح سے مطالعہ کرنا میرے لیے اس لیے امپورٹنٹ تھا کہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور بڑے شد و مد کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اقبال کا جو مرد مومن ہے وہ الٹیمیٹ شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آ چکے ہیں۔ اقبال کا مرد مومن جو آئیڈیل مرد مومن تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما اوست، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولہا بیست۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی دراصل وہ فوق البشر ہے، دراصل وہ سپر مین ہے، جو نیٹشے کے ہاں کبھی آتا ہے، کبھی عبدالکلیم الجیلی کے ہاں آتا ہے، اور کبھی اقبال کے ہاں مرد مومن کی صورت میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔ یہ اقبال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیالائز کرتے تھے، اس کا واحد اور واحد سبب یہ تھا کہ اقبال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ اس نیت سے کیا کہ میں بھی وہ کچھ کروں جو آپ کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ پر عظمتوں کے دروازے کھلے۔ اللہ کی تائید ہونا تو ایک الگ چیز ہے، وہ تو ظاہر ہے، پروفٹ ہونا تو وہ ایکوائر نہیں کیا جا سکتا، وہ تو اللہ تعالیٰ کا چنندہ آدمی ہی پیغمبر ہوتا ہے۔ لیکن اس زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محنت کرنی پڑی تائید عزتی کے علاوہ، یا آپ سمجھ لیں کہ جب محنت کرتے کرتے بالآخر تائید عزتی ملتی تھی، تو وہ جو محنت کا مطالعہ ہے کہ جیسے کہ جنگ خندق سے پہلے، غزوہ خندق جو ہے اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسٹریٹجی کیسے بنا رہے ہیں، غزوہ بدر کی اسٹریٹجی کیسی تھی، احد کے میدان میں جانے کے لیے تذبذب کیا تھا کہ مدینہ سے نکلیں یا نہ نکلیں، اور پھر جوان مہاجرین جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہم تو بدلہ لینا چاہتے ہیں اپنے شہداء کا، تو آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے وہ جو جنگ کا وہ پہن لیا تھا، تو پھر کسی نے کہا کہ نہ جائیں آپ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب نبی نے زرہ پہن لی ہے، اب اس کو نہیں اتارے گا۔ تو یہ ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن میں دوبارہ اسی نقطے پہ آؤں گا۔ لیزلے ہیزلٹن کی سیرت پڑھنے کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک عام امتی ہونے کے ناطے نظر ڈالنے کی کوشش کی۔ بعد ازاں میں اس کو کنیکٹ کرتا ہوں اسٹرے ریفلیکشنز کے ساتھ۔
In my 20s, I just came across the diary of Iqbal and I started reading it. उस वक्त नहीं समझ आती थी ज़्यादा کہ یہ اتنی فلسافیکل بحثیں اس میں ہیں, یہ نیٹشے صاحب کیا کہتے ہیں, یہ لائبنیز کا کیا کردار ہے, اور یہ شوپنہار کیا چیز ہے, برگساں جو ہے اس کے بارے میں اقبال کے یہ ہیں کون سب, 20s میں نہیں پتہ چلتا تھا. لیکن ایک چیز کا مجھے ضرور پتہ چل گیا, اسٹرے ریفلیکشنز کو پڑھ کے, اقبال کی ڈائری کو پڑھ کے مجھے یہ پتہ چلا کہ اقبال نے شاید ہی کوئی دنیا کا علم ہو جسے چھوڑ دیا ہو. تو سب کچھ پڑھ لیا ظالم نے. 1903 میں علم الاقتصاد کے نام پہ انہوں نے ایک کتاب لکھی اردو میں, اکنامکس پہ. اچھا, اقبال ظاہر اکانومی کے ماہر تو نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنا ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے جو اپنے لیکچرز جب لیتا تھا, اپنے لیکچر تو ظاہر ہے وہ جو روزانہ ہم کھانا کھاتے ہیں اس طرح, ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے میں اکانومی کی کلاس میں بیٹھ جاتا تھا, لیکچر سنتا تھا, تو مجھے میری سمجھ میں آنا شروع ہوا. اچھا, وہ جو اقبال کی جو علم الاقتصاد ہے اس کے ریفلیکشنز بھی تھوڑے تھوڑے اس کتاب میں موجود ہیں. صرف زمانی طور پہ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ 1903 میں وہ کتاب ہے اور یہ 1910 میں اقبال نے لکھنا شروع کیا اسٹرے ریفلیکشن کو, 1910 میں, اور چند ماہ لکھی, چند ماہ, سالوں پہ محیط نہیں. اچھا, چند ماہ لکھنے کے بعد چند ایک چیزیں البتہ کچھ سال کے بعد لکھی اور وہ بعد میں تدوین کرنے والوں نے اس میں شامل کر لی, یعنی 95% اس میں جو کانٹینٹ ہے وہ 1910 کا ہی ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ اقبال صاحب نے جو مطالعہ کیا تھا وہ اس ڈائری میں لکھتے چلے گئے, اور یہ 1908 میں ان کی PhD مکمل ہو چکی تھی, یہ ذہن میں رکھیے گا. یعنی ہی ہیڈ بیکم اے ڈاکٹر آف فلاسفی before he started writing this diary. تو فلاسفی میں PhD جرمنی سے کرنے سے پہلے آپ کے دلچسپی میں یا آپ کے زیر مطالعہ جو علوم آئے ذرا سنتے جائیے. عربی ادب, فارسی ادب ہی نہیں, فارسی کی ساری ٹریڈیشن تصوف کی, ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا, دیٹ از دا نیم آف his final dissertation. ایران میں مابعد الطبیعیات کا ارتقاء, یہ ان کا PhD کا تھیسس ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے پہلے 1908 سے پہلے یہ سب کچھ پڑھ لیا تھا. اچھا, اردو کا سارا ادب آلموسٹ, عربی خود ڈائریکٹلی پڑھتے تھے, عربی ٹیکسٹ, میری طرح کے نالائق نہیں تھے کہ عربی ٹیکسٹ پڑھ تو لیں قرآن حکیم کی برکت کی وجہ سے, لیکن اس کو سمجھ نہ پائیں, اس کے روٹ کو یا اوریجن کو, لفظ کے اشتقاق کو نہ سمجھ پائیں کہ یہ لفظ آگے جا کے کیا بنتا ہے, مفعول کی صورت میں, فاعل کی صورت میں یہ کیا بنتا ہے. گردانے شردانے ہم نالائق لوگ ہیں. اقبال جیسا عظیم آدمی ڈائریکٹلی عربی کو عربی میں پڑھ رہا ہے, فارسی کو فارسی میں پڑھ رہا ہے, جرمن زبان کو جرمن زبان میں پڑھ رہا ہے, انگریزی کو انگریزی میں پڑھ رہا ہے, پنجابی میں گفتگو کر رہا ہے, وکالت میں بیرسٹری کے لیول پہ پہنچ رہا ہے, گورے کو جا کے عربی سکھاتا ہے, یہاں GC میں آ کے انگلش لٹریچر پڑھاتا ہے. اور جو بانگے درا کی اس کی ہے حمالہ, وہ کہتے ہیں کہ ساری ورڈزورتھ کا ہی منظوم ایک ورژن ہے. اقبال نے یہ بھی کہا کہ اسی کتاب میں کہ ورڈزورتھ نے مجھے ٹھیک سے مسلمان رکھا ورنہ میں کافر ہو جاتا. ورڈزورتھ نے مجھے ٹھیک سے مسلمان رکھا ورنہ میں کافر ہو جاتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اقبال جیسا ذہین آدمی, ذہن تو یہ پیچھے ہوتا ہے نا, آگے ہوتی ہے آنکھ. تو اقبال جیسا بالغ نظر, یا مزید یہ کہنا چاہیے باریک بین, باریکی سے دیکھنے والا, وہ یہ کیسے اس سے مس ہو سکتی تھی یہ ساری بات کہ یہ کائنات جو عظیم الشان اسکیم کے تحت بنی ہے, اور امیزنگ بیلنس, امیزنگ ایکولیبریم, نہ چاند ایک سوتر اپنے مقررہ راستے سے ہٹتا ہے, نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے, اپنے مقررہ راستوں پہ گامزن ہے. یہ اقبال کے سامنے بھی تھا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی تھا. یہ جب کائنات اپنا آپ پر منکشف کرتی ہے تو آپ کو پھر سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی کہ اچھا یہ جو خدا کا قادر مطلق ہونا ہے اس کا کیا مطلب ہے, اور پھر دعا کیوں مانگی جائے. بھائی آپ دعا یا مانگیں گے اسی سے ہی نا جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ وہ آل مائٹی ہے. تو اقبال نے بھی ایک وقت میں یہ انڈرسٹینڈ کر لیا کہ آل مائٹی ہے اور وہ ایک ہی ذات ہے. اپنی گفتگو کے میں دوسرے حصے میں اس سے پہلے ہم بزرگوں کو سنیں گے اور ان سے سیکھیں گے. ہم تو سیکھنے کے لیے آئے ہیں. میں نے تو میڈم سے یہ کہا تھا کہ میں اسٹے ریفلیکشن سے ریکنسٹرکشن کا ایک سفر, اس پہ ذرا سا ایک چھوٹی سی بات کروں گا. گفتگو کا جو آخری اور دوسرا حصہ کوشش کرتا ہوں کہ اس کو مختصر الفاظ میں بیان کر سکوں. حضرت علامہ نے
جیسے میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو آئیڈیل بنا رکھا تھا، تو اپنے 5ویں خطبے میں یہ فرمایا کہ ایک بڑے مشہور مسلمان صوفی بزرگ ہیں عبدالقدوس گنگوہی، ان کے بیان سے اس خطبے کا آغاز کیا انہوں نے، اسپرٹ آف مسلم کلچر اس خطبے کا نام ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ عبدالقدوس گنگوہی نے کہا کہ محمد آف عربیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معراج پہ تشریف لے گئے اور واپس آ گئے، خدا کی قسم اگر میں جاتا تو میں واپس نہ آتا۔ تو اقبال نے یہ کوٹ کرنے کے بعد آگے بتایا کہ بس یہی فرق ہے صوفی اور نبی میں، کہ صوفی جب اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کی روشنی یا نور اس پر منکشف ہوتا ہے تو وہ عالم جذب میں چلا جاتا ہے، وہ دوبارہ واپس دنیا میں آنے کو اس کا دل نہیں چاہتا یا آنے کے قابل نہیں رہتا، اور آ بھی جائے تو بتا نہیں پاتا کہ میں نے کیا دیکھا اور اس چیز کی لذت کیا تھی، اس ایکسپوئر کی لذت کیا تھی، یہ بتا نہیں پاتا۔ لیکن نبی جاتا ہے معراج پہ، وہاں سے ایک میسج، ایک پیغام لے کے آتا ہے، اسی لیے تو وہ پیغامبر ہے، وہ پیغام لے کے آتا ہے اور واپس اپنے لوگوں میں آتا ہے، اور وہ جو پیغام لیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور سے ڈائریکٹلی، اس پیغام پر عمل کرتے ہوئے قوم کی تشکیل کرتا ہے۔ یہ فرق ہے صوفی اور نبی میں۔ نبی کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئے اپنے قوم کی طرف اور قوم کی تشکیل کرے، صوفی کی یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ صوفی انڈیویجولی اپنی پرگیشن، اپنا تزکیہ نفس کرے، اپنی جنت کے لیے تگ و دو کرے، ٹھیک ہے، اگر وہ باقی خلق خدا کے لیے بھی اپنے دروازے کھول رہے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن پرائمریلی اٹ از ناٹ ہز ڈیوٹی۔ جبکہ نبی کی پرائمری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہی مسٹ گو ٹو ہز پیپل، اور وہاں جا کے وہ میسج اور قوم کی تشکیل کرے۔ یہ تھا اقبال کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رول۔ تو اقبال نے بھی بالکل یہی پھر ایک رول اپنے لیے متعین کر لیا کہ میرے پاس بھی ایک پیغام ہے کہ میں ہوں محرم راز درون، میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ، کہ میں جو لکھتا ہوں اس کو شاعری نہ سمجھیں آپ، ٹھیک ہے سر آپ دھنتے ہوں گے، جھومتے ہوں گے بڑے بڑے عظیم شاعروں پہ، مجھ سے پہلے کتنے کتنے عظیم شاعر آئے، تو اقبال اپنے آپ کو شاعر کہلانے سے ذرا وہ کہتے تھے کہ مجھے شاعر نہ کہا کرو، میرے پاس ایک میسج ہے، میں نے تو وہ میسج دینے کے لیے شاعری کا لبادہ، یا اس کو اپنے میسج کو شاعری کا لبادہ اڑا کے آپ کو اس لیے پیش کیا کہ ہم مشرقیوں کا مزاج شاعرانہ ہے، راہبانہ ہے، شاعرانہ ہے۔ ہم مشرقی جو ہیں وہ موسیقی کو پسند کرنے والے، آرٹ کے دل دادا، شعر و ادب کو پسند کرنے والے، تو شعر کے کیپسول میں رکھ کے میسج میں دینا چاہتا تھا، ادروائز وہ شاید کڑوا یا کھردرا ہوتا، میں نے شعر کے کیپسول میں رکھا، لو جی کھاؤ تاکہ آپ پہ اثر ہو۔ تو اقبال شاعر اس لیے، تو وہ میسج کیا تھا؟ میسج یہ تھا کہ ہر فرد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح انہی مراحل سے گزرنا چاہیے، انہی کی طرح ہونا چاہیے، اور اس قوم کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ بچپن سے جو ہم سنتے آ رہے ہیں یہ والا شعر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، یہ ڈسیپٹیو شعر ہے، یہ جتنا سادہ ہے اتنا ہی گہرا ہے کم وقت۔ کس طرح گہرا ہے کہ ہر فرد کیسے کنٹریبیوٹ کرے قوم کی تشکیل میں، کیسے کنٹریبیوٹ کرے، یہی اقبال کا اپنا بھی مسئلہ تھا۔ لہٰذا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بہت مطالعہ کیا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، اور انہوں نے اسلامی تصوف پہ خوب تنقید بھی کی۔ باقی جو ایرانی تصوف تھا، ہندوستان کا تصوف تھا، یونانی تصوف تھا، خاص طور پہ نو افلاطونیت، اور اس کے بعد اس پہ تنقید بھی فرمائی، اور ایک بات مسلسل کہتے رہے کہ شریعت کے بغیر طریقت، یہ حضرت داتا گنج بخش نے بھی فرمایا تھا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کی طریقت بے فائدہ ہے جب تک اس میں شریعت کا اسپرٹ نہ ہو۔ اچھا، تو آخری بات اس ضمن میں یہ ہے کہ حضرت علامہ نے جب یہ طے کر لیا کہ اب قوم کو میں میسج دینا چاہ رہا ہوں انہی خطوط پر، جن خطوط پر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے
1400 سال پہلے دیا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے زمانے کے لوگوں کے ذہن کو سمجھا کہ یہ اس وقت کس کے لیے پرسیپٹیو ہے۔ خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر۔ یہ حضور کے زمانے کا چیلنج تھا کہ بت پرستی ہے، خوگر پیکر محسوس کے خوگر ہیں، اور ان کو ایک ان دیکھے خدا پہ کیسے قائل کیا جائے کہ دیر از اے بینگ، گریٹسٹ بینگ، جو آپ کو نظر نہیں آئے گی، آپ کو شاید محسوس بھی نہ ہو، کیونکہ ہمارے جو 5 حسیات ہیں ہم اس کے ذریعے سے شاید اس کو ایکسپیرینس نہ کر سکیں۔ تو حضور کیسے قائل کرتے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ 1400 سال بعد بالکل وہی معاملہ ذرا سی اپنی شکل بدل کے اقبال کے سامنے بھی تھا، کہ یہاں کا مسلمان، ہندو، عیسائی، سب یہ جو برصغیر صغیر کے مسلمان تھے، یہ سب برطانوی الحاد کی وجہ سے معقول بات کے علاوہ جو عقل میں آ سکتی ہے، عقل کے علاوہ کسی چیز کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اقبال کا یہ چیلنج تھا، اب ان کو عقل سے عشق کا سفر کیسے کروایا جائے۔ یہ تو گلے پڑتے ہیں ہمارے، یہ کہتے ہیں کہ لاجک یہ رکھی، وچ از دا سائنس فار ٹروتھ، لاجیکل رستہ ہے۔ ایک مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس 3 ہی رستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے عقلی طور پہ ہمارے پاس 3 ہی رستے ہیں، آنٹولوجیکل، کاسمولوجیکل، ٹیلیولوجیکل۔ یہ تینوں رستے انہی پر، یہ جو اس میں منطقی مسائل بھی ہیں، یعنی منطق کا پرابلم یہ ہے کہ آپ منطق سے کوئی چیز ثابت کر دیتے ہیں، اس پر ایک اعتراض وارد ہو جاتا ہے، اچھا خدا کو اب عقل سے تو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ نوجوان مانتے تھے عقلی بات، معقول بات، کوئی ریزننگ مانتے تھے، ریشنل مانگتے تھے۔ اقبال کہتے تھے کہ یہ تو اس دور میں یہ تو بہت بڑا چیلنج ہے، یہ کام کون کرے گا، اف ناٹ می دین ہو۔ تو اقبال نے یہ کیا کہ سب سے پہلے 3 خطبات میں، جو کہ ریکنسٹرکٹ کرنا ریلیجس تھاٹ، کہ یہ جو تشکیل الہیات ہے اس کو ریکنسٹرکٹ کیا جائے کیسے۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر بحث کی جائے۔ تو سب سے پہلا خطبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر بحث ہی کا ہے۔ اس کے بعد دوسرا خطبہ آپ نے یہ کہا کہ اچھا اگر اللہ تعالیٰ کے وجود پر بحث سے میں یہ نتیجہ نکال کے اپنے بچوں کے سامنے رکھ دوں کہ اللہ تعالیٰ کو سینس پرسیپشن کے ساتھ تو سمجھا نہیں جا سکتا، تو پھر اس کا کیا رستہ ہے؟ قلب، ایکسپیرینس، وہ والا جو اسپریچول ہو، جو انٹلیکچول ایکسپیرینس نہ ہو، ریشنل ایکسپیرینس نہ ہو، عشق کا رستہ، نہ کہ عقل کا۔ اور عشق کے بارے میں انہوں نے بڑا سادہ سی بات کی، انہوں نے کہا کہ عشق دراصل عقل ہی کی توسیع کا نام ہے۔ عقل اپنی پرائمیسٹ فارم پہ جب پہنچتی ہے آرگینیکلی، یہ جڑی ہوئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، جیسے ہمارے آرگنز جڑے ہوئے ہیں، اس طرح عشق جو ہے وہ عقل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور اپنے عشق کو شارپ کرنے کے لیے کچھ اقبال نے راستے بتائے۔ پہلے خطبے میں وجود باری تعالیٰ کے بارے میں بتایا کہ وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، دوسرے میں یہ کہا کہ آپ دعا کیا کریں، قادر مطلق موجود ہے، اس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، آپ کی حسیات میں نہیں آتا تو نہ صحیح آپ کے قلب پہ تو منکشف ہوتا ہے نا، قلب کو صاف کریں، ادھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خدا ہے۔ جب ہے تو دعا بھی مانگا کریں، دعائیں آپ کی خدا سنیں گا۔ دعا مانگیں گے تو آپ کی شخصیت میں تبدیلیاں آنی شروع ہو جائیں گی۔ تبدیلی کس جگہ پہ آئے گی؟ میٹر پہ۔ ہمارا جسم مادہ ہے، میٹر پہ تبدیلی آتی چلی جائے گی تو وہ تبدیلی ریفلیکٹ ہوگی روح پر۔ یہ آگے تیسرا خطبہ۔ تو اقبال نے بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ اور کائنات کا ایک تعلق پہلے 3 خطبات میں بیان کر دیا۔ چوتھے خطبے میں آ کے انہوں نے کہا کہ اب میں انسان کی طرف آتا ہوں، کیا آپ انڈیویجولی فری ہیں؟ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ تو کیا آپ آزاد ہیں یا آپ بھی تقدیر کے غلام ہیں؟ محض جبر میں کے مارے، جبر و قدر فلسفے کا قدیم مسئلہ ہے، تو جبر کے مارے تو اقبال نے کہا کہ آپ اگر اس کو بنظر غائر دیکھیں تو آپ کی شخصیت جو ہے وہ بہت حوالوں سے آزاد ہے۔ اپنی شخصیت کی تربیت کریں اور سورہ حشر کی 19ویں آیت کو مد نظر رکھ کے
خود ہی یعنی اب آپ کی طرف چونکہ چوتھے خطبے میں متوجہ ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اب اپنی خود ہی کو ڈیولپ کریں. خود ہی کو ڈیولپ کر لینے کے بعد خدا تعالیٰ کا موضوع 3 خطبوں میں، چوتھا موضوع ہمارا انسان کا. اب ہم دونوں ڈسٹنٹ ہیں لیکن خدا کا میسج ہم تک پہنچ چکا ہے. اب اقبال 5ویں خطبے میں یہ کہتے ہیں کہ پورا معاشرہ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دیا تھا، وہ کلچر کیا دیا تھا انہوں نے کہ یہ معاشرہ بدل گیا؟ وہ کلچر انہوں نے دیا تھا حرکت کا، موومنٹ کا. اقبال نے اسی لیے کہا کہ مسلمان علماء کرام کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ زمان و مکان کا ہے، ٹائم اینڈ سپیس کا، اور یہ موت اور زندگی کا معاملہ ہے. اقبال اس وقت اتنا زیادہ پڑھے لکھے آدمی تھے کہ آئنسٹائن پر اس وقت اس کی زندگی میں تنقید کرنے والے کہ آئنسٹائن کا تصور زمان بڑا عجیب و غریب ہے، اس میں جو زمان ہے یعنی ٹائم وہ عجیب و غریب انداز میں مدغم ہو جاتا ہے اسپیس میں، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ ٹائم فری نہیں ہے. جبکہ انہوں نے کہا کہ الاشری ان کا جو ٹائم کا تصور ہے اس کو فالو کریں. بہرحال کمپلیکسٹیز سے کٹ شارٹ میں آخری جو بات حضرت علامہ نے 5ویں خطبے میں ہمیں یہ بتایا کہ بنیادی طور پہ اسلامی معاشرے میں کون سی روح پھونکی جاتی ہے تو وہ اسی طرح کامیاب ہوتا ہے جیسے اموی، عباسی خلیفہ، عثمانی، ترک اور یہاں کے مغل بادشاہوں نے حکومت کی. اور ایک امی نبی نے آ کے جابر بن حیان بھی پیدا کیا، الحزن ابن الحسن بھی پیدا کیا، کندی، فارابی، غزالی، یہ سب پیدا کیے.